हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आए हैं। उसमें हम सीखेंगे कि हम सिर्फ़ क्या रोटी ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, दुनियावी चीज़ें ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए क्या दुनियावी रोटी के साथ साथ रूहानी रोटी का, रूहानी खुराक का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे कि मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है कि उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ़ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है। तो ये यीशु मसीह ने कब बोला? ये उस वक़्त बोला जब वो 40 दिन तक फाका में थे और आखिर को उन्हें भूख लगी। तो इब्लीस उनको आज़माने के लिए आ गया और उसने कहा कि अगर तू कहे तो ये पत्थर क्या है, रोटियां बन जाएं, क्योंकि तू तो बहुत बड़े बड़े मौज़ात करता है। तो अगर तू कहे तो ये पत्थर क्या है, रोटियां बन जाएं, तो तू अभी बोल तो ये पत्थर रोटियां बन जाएंगे, और तुझे भूख लगी है तो तू उन रोटियों को खा। तो खुदा ने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं कि इंसान सिर्फ़ रोटी ही से जीता रहे, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये आयत है कि कभी कभी हमारी आजमाइश होती है और हमें क्या है, उस आजमाइश में से पूरा उतरना है। तो कभी कभी कुछ आजमाइशें हमारे तरफ जो आती हैं, जो ये कभी कभी कुछ आजमाइश खुदा की तरफ से भी होती हैं कि हम उस आजमाइश में से किस तरीके से निकल पाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, कभी भी आजमाइशों में परेशान नहीं होना, बल्कि कभी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई कभी आजमाइश आ भी गई तो उस आजमाइश में भी खुदा की शुक्रगुज़ारी करनी है। तो बेशक खुदा जो खुद मुहैया करने वाला है वो हमें कुछ टाइम के लिए आजमाइश में डालता है, लेकिन उसका हल भी हमें अता करता है। तो इसी के साथ ही जैसे रोटी के हवाले से एक और हवाला है, लूका 4 बाब उसकी 4 आयत। उसमें देखें, उसमें भी क्या है, उसमें भी यही था कि ये यीशु के अल्फाज उसने उस वक़्त लूका 4 बाब में बोले जब उसे भूख लगी और इब्लीस उसको आज़माने के लिए आ गया। ये भी आज़माइश के वक़्त क्या अल्फाज हैं। तो उसमें ये था, ये लूका 4 बाब उसकी 4 आयत में ये लिखा है, यीशु ने उनको जवाब दिया कि लिखा है कि आदमी सिर्फ़ रोटी ही से जीता ना रहेगा। तो यहाँ भी जो खुदावंद यीशु मसीह पर जो आज़माइश आई, उसमें जो इब्लीस आज़माने के लिए आ गया, तो उसमें खुदा ने क्या कहा कि यीशु मसीह ने कि आदमी सिर्फ़ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि खुदा के मुँह से जो अल्फाज निकले हैं वो उनकी ज़रूरत है, वो खुद, क्योंकि खुदा के जो मुँह से अल्फाज निकले हैं और उसके जो वादे हैं, उसने कहा कि मैं तुझे कभी भी मुसीबत में नहीं रहने दूँगा। ये साया में, जैसे कि आप सबको पता है और आपने सुना भी होगा कि उसमें भी देखिए खुदा ने यही कहा कि मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे संभाल लूँगा, तू हरासा परेशान ना हो। कि अगर तू किसी आजमाइश में है तो तू उस आजमाइश पर पूरा उतर, ना कि तू आजमाइश में पड़ा है और इब्लीस तुझे आजमाता है और तू इब्लीस के जो बहुत कंडे इस्तेमाल कर रहा है, वो जो शॉर्टकट बता रहा है, तो उसको इस्तेमाल कर, बल्कि तू खुदा पर भरोसा रख, तो खुदा तेरी दिल की मुरादों को पूरा करेगा और वो तुझे इस आजमाइश में से निकालेगा। तो इसी के साथ एक और हवाला है इससे रिलेटेड रोटी के हवाला से, वो है अस्तिशना 8 बाब उसकी 3 आयत। उसमें भी देखें खुदा ने यही, यहाँ पर क्या था, यहाँ जो थे बनी इसराइल को खुदा ने क्या कुछ टाइम के लिए आजमाइश में डाला। वो देखिए वो खुदा की तरफ से थी आजमाइश। अगर देखें उस टाइम पर बनी इसराइल जो 40 साल बियाबान में रही, अगर खुदा चाहता तो वो क्या नहीं कर सकता, वो 40 दिन में उसको उस मुल्क में ले जाता जिसका उसने वादा किया।
پر خدا کو پتہ تھا کہ اگر میں ان کو 40 دن میں لے گیا، یہ جلدی چلے گئے تو انہوں نے کیا کہنا، انہوں نے کہنا کہ ہمیں یہ جو کچھ بھی یہ دولت، مال و دولت، یہ سب کچھ ملا ہے، یہ ہمیں اپنے زور بازو سے ملا ہے، صحیح ہے۔ تو ان کی اس وقت آزمائش جو تھی وہ بہت ضروری تھی، تو اس وقت بھی جو آزمائش تھی وہ روٹی پر، کھانے پر آئی۔ پہلی آزمائش جو تھی، جیسے پہلی آزمائش کے جو شیطان لے کر آیا خداوند کے مسیح پر، وہ بھی کیا تھی، وہ روٹی پر ہی تھی، کھانے پر تھی، کہ اس میں متی 4 باب میں کہ خدا نے کہا کہ خدا کے منہ سے نکلی باتیں زیادہ ضروری ہیں کہ نہ انسان روٹی نہ بھی ملے، لیکن خدا کے جو وعدے ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کے جو منہ کے الفاظ ہیں وہ بے شک سچے ہیں، اور اس کے وعدے جو ہیں سچے ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں تکلیف پریشانی میں رہنے نہیں دیتا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ایک اور حوالہ دیکھا، اس میں لوکا میں بھی جو ابلیس آزمانے کے لیے آ گیا، وہ کیا، وہ کیوں آئے، وہ بھی آزمائش کیا تھی، وہ بھی کھانے پر ہی تھی۔ اور جو تیسری ہم نے آزمائش پڑھی، اس میں میں آپ کے ساتھ یہ پڑھنا چاہتی ہوں یہ آیت کو، استثنا 8 باب اس کی 3 آیت، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، وہ من جسے نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ دیکھیں ابھی یہ یہاں استثنا میں بھی روٹی کے حوالے سے دیکھیں یہی حوالہ ہمیں ملا کہ خدا نے ان کو خود عاجز کیا، خود اس میں ڈالا کہ وہ ان کو من جو ہے وہ آسمانی جو خوراک تھی وہ خدا ان کو دیتا تھا، اور وہ جب اس کو کھا کے اکتا گئے تو وہ کیا، خدا سے انہوں نے گلے شکوے بنی اسرائیل نے کیا کہ اس سے جو تو اچھے ہم وہاں پر تھے کہ جہاں ہم اچھے پھل فروٹ کھاتے تھے اور مچھلی ہاتھ سے پکڑ کے اپنے مچھلیاں کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے، یہاں ہمیں کیا یہ من جو ہے یہ تو ہم کھا کر بھی عاجز آ گئے ہیں، یعنی کہ وہاں پر بھی جو آزمائش آئی وہ روٹی کی ہے۔ تو ان میں اور اس نے دیکھیں خدا نے یہ آزمائش ان کے اوپر خود وہ لے کر آیا کہ وہ عاجز آئیں، صحیح ہے، اور ان کو بھوکے ہونے دیا اور من کی ان کو خوراک دی، اور پھر جب خدا نے دیکھا کہ اور خدا نے صرف یہ نہیں کہ جب وہ گڑ بڑھائے تو خدا نے ان کو بعد میں گوشت کو بعد میں انہوں نے اتنا گوشت کھایا، خدا نے وہ بڈیر ان کے لیے بھیج دیے اور انہوں نے اتنا گوشت کھایا کہ ان کے نتنوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو انسان جو ہے وہ جب آزمائش میں پڑتا ہے تو وہ کیا گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں آزمائش میں اگر کسی آزمائش میں ہم آ بھی گئے ہیں تو اس میں کیا ہمیں گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اس آزمائش میں سے نکلنا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، کلام مقدس میں خدا نے لکھ دیا کہ وہ ہمیں اگر آزمائش میں ہم پڑھتے بھی ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، اس سے بہت ہی اس ٹائم پر اگر آزمائش میں ہے جو پریشانیاں آئی ہیں، اس آزمائش میں نکلنے کا انعام ہمیں کیا، جب ہم اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اس کا انعام ہمیں کیا ملتا ہے، اس کا انعام خدا نے بہت ہی اچھی چیزوں کی صورت میں رکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو پریز دی لارڈ۔ دیکھیں اب جیسے کہ اس میں انہوں نے کیا بڑ بڑائے، بولے کہ ہمیں کیا یہ خدا نے ہمیں جو ہے بس من ہی دیا اور وہاں تو ہم نے بہت کچھ کھایا، تو خدا نے ان کو اگر وہ اس آزمائش میں ڈالا اور وہ 40 سال اس آزمائش میں پورے اترے تو خدا نے ان کو کیا وہ خوبصورت ملک کنعان عطا کیا، جس میں انہوں نے کیا، جہاں دودھ اور شہد فروانی سے تھا اور وہاں اچھے سے اچھا پھل تھا اور وہاں پر ان کے مال مویشیوں کے لیے اچھا چارہ تھا، وقت پر میںہ برسے گا، اور خدا نے یہ سارے جو ان کے ساتھ وعدے کیے، خدا نے ان کو جب اس سرزمین پر 40 سال جب وہ آزمائش میں سے گزرے تو وہ کیا ہوا کہ ان کو یہ ساری برکات ملی۔
تو ہم جو ہے کھانے پہ، پینے پہ، روٹی کی یا کسی بھی آزمائش میں پڑتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں اس مثال کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ بنی اسرائیل 40 سال آزمائش میں رہی اور پھر اس کا خدا نے کیا ان کو بہت ہی خوبصورت انعام بخشا۔ تو 16 آیت میں بھی یہی ہے، استثنا 8 باب کی 16 آیت میں بھی یہی ہے، خداوند نے بنی اسرائیل کو بیابان میں من کھلایا جسے نہ وہ اور نہ ان کے باپ دادا نے کھایا تھا، تاکہ بنی اسرائیل کو عاجز کر دے، اور آزمائش کے دن ان کو یعنی کہ مطلب وہ آزمائش میں خدا نے خود بھیجا کہ اب یہ یہی کھائیں کہ میں ان کی آزمائش کروں کہ یہ آزمائش میں کتنے پورے اترتے ہیں۔ تو آزمائش میں بنی اسرائیل کو خود خدا نے کیا رہنے دیا، اس لیے کہ جب وہ سب چیزیں، جب وہ اس کڑی آزمائش میں سے بنی اسرائیل گزرے، یہ خدا کا پلان تھا کہ جب وہ اس کڑی آزمائش میں سے نکلیں گے تو ان کے دل میں کیا غرور، گھمنڈ نہ آ جائے کہ ہم نے تو خود ہی یہ سب چیزیں حاصل کر لی تھی، ہمیں تو کوئی اس میں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ہمیں خود دولت فراوانی سے مل گئی۔ تو اس وجہ سے ان کے اوپر آزمائش آنا بھی بہت ضروری تھا، تاکہ ان کے اندر جب ان کو اچھی چیزیں ملیں تو ان کے اندر غرور نہ آئے۔ تو میرے عزیزوں خدا نے بھی ہمارے لیے اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو خدا نے ہمارے لیے بہت اچھے اچھے پلان کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر کبھی ہم چھوٹی اس وقت کوئی بھی میرے عزیزوں آپ لوگ کسی آزمائش پریشانی میں سے گزر رہے ہیں تو اس میں گھبرائیں نہیں، بس اس میں خدا کے ساتھ جڑے رہیں اور خدا سے دعا کریں کہ اے خدا مجھے اس آزمائش میں پورا اترنا سکھا۔ جب آپ اس آزمائش میں سے پورا اتریں گے تو میرے عزیزوں خدا نے جو بہت ہی خوبصورت چیزیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جب آپ کو ملے گی تو آپ